ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سورہ یاسین شریف کی یہ ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ یہ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ یہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک بہت زبردست کتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ خود اس آیت شریفہ میں جو اعمال کی قسمیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، ما قدموا و آثارہم، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا۔ قدموا ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو آدمی اپنے سے آگے بھیج دیتا ہے، اور آثار جو ہے، جو اثر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اثر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے۔ اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رہ جانے والی چیز، اس لیے اس کو فرمایا آثارہم۔ ان کے وہ اعمال بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے آگے بھیجا، اور ان کے وہ اعمال بھی ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ اس آیت شریفہ سے واضح ہوتی ہے یہ بات کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کی آخرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب وہ اعمال خیر ہے یا اعمال شر ہے، وہ نیکی ہے یا گناہ ہے، اس پر کوئی بحث نہیں، صرف یہ کہ اس نے جس طرح اپنے اعمال کو آگے بھیجا، اپنی نیکیوں کو آگے بھیجا یا اپنے گناہوں کو آگے بھیجا، اسی طرح اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے، اور وہ اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے رہیں گے۔ آج اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا اس وقت مزاج ایسا بنا دیا ہے تعصب پرست لوگوں نے کہ ہمیشہ اہل ایمان کے خلاف کچھ نہ کچھ یہاں پر شرانگیزی کرتے رہتے ہیں، فتنہ اٹھاتے رہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھا جائے، اور اس میں روز نیا نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ اس وقت وقف کا بل جو ہے، بل کیا بلکہ اب تو وہ قانون بن گیا، وہ اس وقت زیر بحث ہے۔ ابھی کل اور پرسوں 2 دن اس کے خلاف جو اپیل کی ہمارے اہل ایمان لوگوں نے، ذمہ داروں نے، اس پر اپنے سپریم کورٹ کی سنوائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کتنی سختی سے اس پر سوالات پوچھے ہیں کہ سامنے والے کا دم نکل گیا، جو قانون کے بہت دہائی دے رہے تھے ان کی جان نکل گئی۔ وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کے آئینی مسائل سے بحث کرتا ہے، جب حکومت کی طرف سے قانون شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس بات کی پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قانون شریعت میں حکومت یا کوئی بھی کسی طرح کی مداخلت نہ کر سکے۔
शाहबानो केस बहुत पुराना केस है। जो लोग उस वक्त जवान थे अब वो बूढ़े हो गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और जो बेचारे बाद में पैदा हुए उनको मालूम भी नहीं कि शाहबानो केस क्या था। वो एक तलाक का मसला था। वो तलाक देने वाला भी जो था वो वकील था। उसने अपनी बीवी को, इंदौर का वाक़या था, उसने अपनी बीवी को तलाक दिया। उस खातून का नाम शाहबानो था जिसको उसने तलाक दिया। बुढ़िया थी वो, तलाक के मसले था, जैसे कोई जवान और बुढ़िया थी एक वो। अब उसको उसने तलाक दिया तो तलाक के बाद आम तौर से कानून शरीयत जो है वो ये है कि भाई उसकी इद्दत की एक मुद्दत होती है और उस इद्दत के बाद शौहर के ऊपर इस मुतल्लका खातून का कोई खर्च बाकी नहीं रहता, उसका ताल्लुक टूट जाता है, इद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन उस मामले में वो खातून जो थी वो कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि ये इसका शौहर जो उसको ज़िंदगी भर खर्च देता रहे। ये तो गैर शरई बात है ना। एक आदमी तलाक देता, खुशी से तलाक देता है कोई अपनी बीवी को, किन हालात में तलाक हुआ, और उसके बाद जब उसने तलाक दिया वो उसकी बीवी नहीं रह गई, वो उसी तरह अनजान हो गई, गैर हो गई जैसे निकाह के पहले थी। अब एक गैर और अनजान औरत को क्यों मेंटेनेंस देगा भाई, वो क्यों उसका खर्च बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये कि कोर्ट होता है, फैसला दे दिया। और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बोलने पर और इनके ऐलान पर पूरा मुल्क उठ के खड़ा हो गया। उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि बहुत ही जवानी की उम्र थी। एक एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4-4, 5-5 जलसों से खिताब किया था। एक ही दिन में इतने जलसे कर रहे थे मुसलमान, और सारे मसलक के मुसलमान जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह के स्टेज पर आ गए थे। कोई शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ये सब इतना चक्कर था भी नहीं। ये तो बाद में सब दुकानदारों ने ज़्यादा उसको बढ़ा दिया है। सब के सब एक स्टेज पर आ गए थे और ऐसा फिर पूरा मुल्क में हाय वावेला मचा कि तुम हमारे शरीयत के कानून में हाथ नहीं डालना, तुम्हारी जितनी औकात है अपनी औकात में रह के काम करो। फिर नतीजा ये हुआ कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में एक बिल पास करना पड़ा और उस बिल को पास करके जो वो फैसला था उसको रद्द कर दिया गया। बहुत अहम, बहुत तारीख़ी फैसला था वो। इसी तरह इन दिनों वक्फ के बारे में एक नया शोशा छोड़ा है उन्होंने। अब उनकी नीयत क्या है वो दुनिया जानती है। इनकी आदत बेच के खाना है कि इतनी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर है, झूठ बात है। पहले मैंने भी ये बात यहीं से कहा है, मेरी मालूमात में कमी की वजह से मैंने भी ये बात यहाँ से कहा था कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ के, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी। झूठ बात है। जितनी हमारी वक्फ की ज़मीन है पूरे मुल्क में, उससे ज़्यादा ज़मीन तो जनूबी हिंद में 2-3 मंदिरों के पास है, आप समझे। लेकिन उधर अभी निगाह नहीं गई है। ये धीरे 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 करते हुए फिर उधर भी निगाह जाएगी। बहरहाल, मैंने जो आयत शरीफा आपको पढ़कर सुनाया, मैं तो कुरान शरीफ का तालिब इल्म हूँ, मैंने जो आयत आपको पढ़कर सुनाया उसमें इसी के ताल्लुक़ से अहकाम, बुनियाद जो है वो आयत शरीफा है। देखो, वक्फ को वक्फ क्यों कहते हैं, वक्फ को वक्फ क्यों कहते हैं? असल में खाली वक्फ लफ्ज़ नहीं है, वो लफ्ज़ है वक्फ लिल्लाह। वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ करना। अब ये वक्फ यानी क्या? कुरान शरीफ जब हम पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते हैं, तो कुरान शरीफ की तिलावत में कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना इसकी बहुत अहमियत है। कई बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अगर न रुका जाए तो माना एकदम बदल जाते हैं। इसीलिए जो फ़न तजवीद और ख़ासतौर से अभी हमारे जैसा आम आदमी जो उसको नूरानी कायदा पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, उसमें हमारे असातिज़ा यहाँ रुकना ज़रूरी है, यहाँ नहीं रुकना, यहाँ रुक भी सकते नहीं भी रुक सकते। तो वक्फ का मतलब होता है रुक जाना। वक्फ का मतलब क्या होता है? रुक जाना। फिर ये प्रॉपर्टी को वक्फ क्यों कहते हैं? देखिए, सारी कायनात का मालिक अल्लाह, इसका खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है। जो लोग समझते हैं मेरा है वो भी छोड़ के चले गए। अपने वक्त का फ़िरौन चला गया,
یہ فرعون جو آج کے فرعون جن سے ہمارا واسطہ، یہ چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، ان سے بڑے بڑے فرعون کو اللہ نے دریا برز کر دیا. آپ سمجھے؟ الحمدللہ وہ تاریخ اہل ایمان جانتے ہیں، اہل اسلام جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اس دنیا کی سب سے صحیح ترین تاریخ اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس. اس لیے کہ ہمارے علم کا ذریعہ جو ہے وہ کتاب ہے جو اس اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا، اور سارے واقعات جو اس زمین پر ہوتے ہیں اس کی مرضی سے ہوتے ہیں. اس نے جو تاریخ ہم کو بتائی ہے ویسی تاریخ کسی کو معلوم ہی نہیں. بہرحال اس وقف کو وقف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پراپرٹیز ہوتی ہیں، اللہ نے مالک حقیقی اللہ ہے، مگر اس نے ہم کو عارضی طور پر مالک بنا. جیسے ایک مکان ہمارے دادا سے ابا کو ملا، ابا سے ہم کو ملا، لیکن ہم بھی تو چلے جائیں گے نا. یہ دادا نہیں رہے، ابا نہیں، تو ہم رہیں گے کیا؟ ہم چلے جائیں گے تو ہمارا مکان ہمارے بیٹے کو مل جائے گا. تو بیٹا بیٹھا رہے گا کیا؟ وہ بھی جائے گا، پوتے کو مل جائے گا. ایسے ہوتا ہے نا. گویا جیسے نوٹ، کرنسی جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے. ابھی ہمارے اور آپ کے جیب میں جو نوٹ ہے، اس کے پہلے وہ کسی اور کے جیب میں تھا، اور آنے والے کل میں یہ کسی اور جیب میں چلے جائے گا. اس لیے اس کو کرنسی کہتے ہیں. کرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلتے رہنا. اسی طرح پراپرٹی بھی جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہتی ہے. لیکن اب ایک کسی انسان کو اللہ نے کوئی چیز کا مالک بنایا، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ میرے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، میری آل اولاد کھائیں گی، پیئیں گی، موج کریں گی، لیکن یہ حصہ جو میرے پاس پراپرٹی کا، اس کو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عوام الناس کے فائدے کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں، میری ملکیت کو ختم کر دوں. اب یہ شخص جو ہے اس چیز کو، خالی زمین ہی نہیں، کوئی بھی چیز، کنواں ہو سکتا ہے، زمین ہو سکتی ہے، باغ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو وہ اللہ کے لیے وقف کرتا. مطلب اب یہ پراپرٹی جو ہے، جو اس کی پراپرٹی تھی، اب یہ اللہ کی پراپرٹی ہو گئی. وقف للہ، اللہ کو وقف کر دیا گیا، اللہ کو دے دیا گیا. جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ میری نسلوں میں تقسیم ہوتا رہے گا اور بدلتا رہے گا. لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے لیے اللہ کو واپس کر دیتا ہوں، تاکہ یہ اللہ کے بندوں کے کام آئے. اس کو وقف کہتے ہیں. اب یہ پراپرٹی جو وقف کر دی گئی، یہ نہ بیچی جائے گی، نہ میرے وارثوں میں تقسیم ہوگی، اس کا کوئی دوسرا استعمال ہو ہی نہیں سکتا. صرف وہی استعمال ہوگا جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے. وقف کرنے والے کو واقف کہا جاتا ہے. وقف کرنے والے کو واقف کہا، جس نے وقف کیا، اس نے جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا ہے، اس مقصد کے سوا کسی اور کام میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. اب لوگ بیچارے جن کو زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ تو یہ وقف کب سے شروع ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وقف شروع ہوا ہے. ابھی بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ مکے کا جو کلاک ٹاور جس کو کہتے ہیں، جس بلڈنگ کے اوپر جو گھڑی لگی ہے، وہ گھڑی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے. یہ خیال رکھیں، کلاک ٹاور پہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے. گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں گے اگر کہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کہاں ہے، تو وہ لگی ہوئی ہے. جو جدے سے آدمی چلتا ہے تو وہاں سے وہ گھڑی دکھائی دینے لگتی ہے. یہ کلاک ٹاور جو ہے، اس کے اوپر ایک جملہ آپ دیکھیں گے اسکرین پہ چلتا رہتا ہے، وقف للحرم، وقف للحرم. یہ پوری بلڈنگ جو ہے، کتنی بڑی بلڈنگ، کتنے مالے کی ہے، اور کیا اس کی آمدنی ہوگی اللہ کو معلوم. اس کے اوپر جو چاند بنا ہوا ہے نا، چاند، اس چاند کے اندر بھی کمرے ہیں، اور ان کا کرایہ سب سے زیادہ ہے. چاند جو ہم کو چاند چھوٹا سا چاند دکھتا ہے نا، کتنی اونچائی ہوگی اس عمارت کی، اس چاند میں بھی کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ کمرہ اس کا ہے، کرایہ اس کا ہے، اور وہاں بھی لفٹ سے جایا جاتا ہے. یہ پوری بلڈنگ جو ہے، جس کی ایک دن کی انکم جو ہے وہ کروڑوں ریال ہے، پر ڈے انکم جو ہے وہ کروڑوں ریال ہے اس بلڈنگ کی. اور یہ وقف للحرم، حرم محترم مسجد حرام کے اخراجات کے لیے وقف کی گئی ہے. اس کی ساری آمدنی جو ہے وہ مسجد حرام کے مینٹیننس میں استعمال ہوتی ہے. مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ
مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا تھا کہ میرا یہ باغ جو ہے کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ سے جو انکم ہوگی اس سے مسجد نبوی کا مینٹیننس کیا جائے گا، اس میں خرچ ہوگا۔ وہ باغ کی جگہ پر آج ہوٹل بنا ہوا ہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے بینک میں عثمان بن عفان کے نام پر اکاؤنٹ ہے، وہ اکاؤنٹ میں وہ ساری کی ساری انکم جمع ہوتی ہے جو اس ہوٹل سے ہوتی ہے، اور آج بھی اس کا خرچ جو اس کی آمد جو ہے وہ مسجد نبوی میں استعمال ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کا خرچ جو ہے معمولی ہوگا، معمولی خرچ ہوگا۔ ہم کو اور آپ کو ایک اتنی چھوٹی سی مسجد کا خرچ برداشت کرتے کرتے آدمی کو پسینہ آتا ہے، ان کا مینٹیننس دیکھیے۔ اور یہ وقف پراپرٹی سے، تو وقف جو ہوتی ہے یہ عبادت کی ایک قسم ہے، یہ سمجھ لو، وقف جو ہے یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور یہ عبادت کی وہ قسم ہے جو مرنے والے کے لیے ثواب جاریہ کی صورت اور شکل میں موجود رہتی ہے، اور جب تک اس سے لوگوں کو اللہ فائدہ دیتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے واقف کو یعنی وقف کرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب جب یہ عبادت ہے، جیسے نکاح عبادت ہے، تو نکاح کے اندر کوئی گورنمنٹ اپنا قانون لا کے نہیں ایسا کرو نکاح، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ جیسا ہمارے نبی نے فرمایا ویسا نکاح ہوگا۔ یہ مت پوچھنا کہ ویسے کر رہے ہو کیا، کر تو منمانی رہے ہیں، لیکن بہرحال نکاح عبادت ہے۔ طلاق بھی اپنے وقت پر عبادت ہے، اس لیے کہ جس قرآن میں نکاح کے احکام ہیں اسی قرآن میں طلاق کے احکام ہیں۔ طلاق بھی اگر ان احکام شریعت کے اعتبار سے دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام ہیں، تو طلاق کا دینا بھی عبادت ہوگا۔ اس لیے یہ طلاق جو ہوگا یہ فتنے اور فساد کے دروازے۔ اب کوئی طلاق میں اگر بیچ میں اپنا ہاتھ ڈالے ایسے نہیں ویسا کرو تو کیا ہوگا؟ ٹھیک اسی طرح وقف پراپرٹی جو ہے، چیزوں کا وقف کرنا اللہ کے لیے، یہ ہمارے ہاں عبادات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اس میں حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کرے۔ لیکن اس وقت حکومت کے بارے میں کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں زبردستی میرا بھی وقت ضائع کرنا اور آپ کا بھی وقت ضائع کرنا۔ جو چند باتیں خیال رکھنے کی وہ یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بھی دیکھو اس میں احتجاج تو کرنا ہے، خاموش بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، لیکن احتجاج کرنے میں تو ہم آپ سے ایک بات عرض کرتے ہیں، ہم اپنے سارے اعمال میں اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہمارا ایک دین ہے، ہمارے پاس ایک دین ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور ہمارے پاس ایک نبی کی ذات ہے۔ ہم کسی معاملے میں منمانے نہیں ہیں۔ تمہاری حیثیت اس جانور کی طرح ہے جس جانور کے اندر کوئی نکیلی نہیں ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے ہم نے غلامی اختیار کی ہے، اور قدم قدم پر ان کی غلامی ہم پر فرض، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو احتجاج جو ہے اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے بنیادی بات، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ ابھی جو یہاں فتنہ پھیلا ہوا اس شہر میں، وہ 17 تاریخ کے واقعے بعد رمضان میں جو واقعہ ہوا، دیکھو میری عادت الحمدللہ یہ ہے، اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں اپنی عادت بنا دو۔ جہاں سامنے والے نے غلطی کی اس کو بھائی تو نے غلطی کیا ہے، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں سب سے آگے رہو کہ بھئی یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ جہاں قانون کو آپ ہاتھ میں لیں گے، قانون جن لوگوں کا ہے آپ کو معلوم ہے کون ہے وہ لوگ۔ قانون کا سارا مقصد آج یہ ہے کہ تم کو کتنا نقصان پہنچائے گا، تم قانون کی کیوں ہاتھ میں لیتے ہو؟ دوسری بات، کوئی ایسی حرکت جو غیر شرعی ہے، یہ اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں ایک موٹی سی بات، کاش آپ اس بات کو اشارے میں سمجھ سکیں۔ مجھے کسی آدمی نے ایک تھپڑ مار دیا، مجھے کسی آدمی نے ایک آدمی نے ایک تھپڑ مارا، مجھے شریعت نے 2 حق دیا، یا تو میں اسی شخص کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مار دوں، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے مجھے، یہ ہے قصاص، ٹھیک ہے، اور دوسرا حق مجھے یہ دیا ہے شریعت کہ میں اس کو معاف کر دوں۔
مگر یہ مجھے بدلہ لینے کا حق جو ہے یہ کس سے ہے؟ صرف اس شخص سے جس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اگر اس کی اولاد یا اس کے رشتہ دار یا اس کے متعلقین پر میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میں ظالم قرار دیا جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ بہت الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ قصاص کی بھی جو اجازت ہے وہ صرف اس شخص سے ہے جو آپ کے مد مقابل ہے۔ ہمارے یہاں تو حالات جنگ میں دنیا یہ کہتی ہے کہ حالات جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ یہ ظالمانہ رویہ انسان نہیں، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ محاذ جنگ پہ لڑی جاتی ہے، اور آج جنگ کے نام پر نہتے شہریوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، مہینوں سے بمباری کی جا رہی ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا، ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرایا گیا تھا، جو جاپان کے یہ دونوں بڑے شہر تباہ کیے گئے تھے، اس وقت سے بھی پہلے سے یہ طریقہ جاری ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ یو این او اور یہ اقوام متحدہ ہے اور یہ فلانا ہے ٹھکانا ہے، سب نام کے ہیں۔ خوب سمجھ لو، اہل ایمان کی عداوت اور دشمنی میں سارے کے سارے ایک صف میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آج 79 فلسطینیوں پر اور غزہ پر کیوں بمباری کی جا رہی ہے، ان شہریوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم کو جنگ کرنی ہے تو محاذ جنگ پہ جنگ کرنی چاہیے، کوئی بولنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات وقف کی چل رہی تھی کہ وقف قانون کے خلاف احتجاج ہمیشہ پرامن ہو، علماء کی قیادت میں ہو، جوش اور جذبات سے خالی ہو، کیونکہ آدمی جب جوش میں آ جاتا ہے تو ہوش ختم ہو جاتا ہے، جوش اور جذبات سے خالی ہو۔ پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس طرح اس کی ہدایت کرتا ہے، جیسے آج کے لیے ان کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ مساجد کے جو بیانات ہیں اس میں لوگوں کو وقف پراپرٹی کی اہمیت بتلائی۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وقف جو ہے وہ وقف للہ ہوتا ہے، اور وقف جو ہے وہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور عبادتیں جو ہیں اس کی بنیاد اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی ہے۔ عبادات کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنایا جائے۔ اب تم یہ قانون بناؤ کہ بھئی تم کو راستے پہ چلنا ہے تو تم بائیں طرف سے چلا کرو، اور ٹریفک کا جو ہے وہ ہم سب پر پابندی کریں، لیکن قانون شریعت ہے یہ، قانون شریعت میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائیو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ اپنا تعلق ابھی جس وقت جیسے حالات سے ہمارا شہر، ہمارا ملک اور عالمی پیمانے پر اہل اسلام اور اہل ایمان گزر رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوش میں رہ کے زندگی گزارو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری معمولی غلطی جو ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ غلطی ہم کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اور پھر پوری کی پوری قوم کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی نحوستیں اور اس کی ظلمتیں جو ہیں اس سے پورے قوم کو جھوجنا پڑتا ہے۔ بہت ہوش میں رہ کے ہم زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں دیکھو، آدمی کا دل جتنا زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت کے اتنے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایسا لگے کہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ صرف ہمارے مخالفی دکھائی دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے، صرف اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ خوب سمجھ لو، یہ خوب سمجھ لو، یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ وہ جس کو پناہ دے دے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اس کی پناہ اٹھ جائے، اس کی حفاظت اٹھ جائے تو اس کی کوئی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اپنا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کرو، اور اس تعلق کے مضبوط کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہے احکام خداوندی کو پورا کرنا، جس کو تقوی اور پرہیزگاری کہا ہے۔ اپنی خلوت اور اپنی جلوت، اپنی محفلی زندگی اور اپنی انفرادی زندگی، ان دونوں کو اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق سے، اللہ سے مانگنے سے
اللہ کی فرمانبرداری سے ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میرے کیا کیا کرتوت ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور اس کی پردہ داری کی وجہ سے میں باعزت اور بڑا متقی پرہیزگار بن کے گھوم رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میں نے اللہ کے کتنے احکام کو توڑا ہے، میرے اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اس لیے میں سر اٹھا کے زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور خوب سمجھ لو اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ نے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ملکوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ملک ہے یہ اللہ کی دیا ہوا ہے، اور جس دن اس کی مرضی ہوگی ذلیل اور رسوا کر کے ملک ان سے چھین، جیسے اس نے فرعون وقت سے چھینا تھا، جس طرح فرعون وقت سے چھینا تھا۔ وہ فرعون، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، اس فرعون کا دعویٰ تو یہاں تک پہنچا تھا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کے الفاظ قرآن نے نقل کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں، استغفراللہ، میں تمہارا رب ہوں، اس نے کہا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ نے اس کو دریا میں ڈبویا، اس کو اس کے لشکروں سمیت، اور پھر پوری تاریخ دنیا میں اکیلا ایک واقعہ ہے، پوری تاریخ دنیا میں کچھ واقعات ایسے بالکل نادر واقعات ہیں کہ اس کو تو دریا میں ڈبو کر مار ڈالا، لیکن اس کی لاش کو اللہ نے آج تک محفوظ رکھا، اس فرعون کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اتنے ہزار سال گزرنے کے بعد بھی اس مردود فرعون کی لاش باقی ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے جتنے فرعون دنیا میں آنے والے ہیں وہ دیکھ کے اس کو سبق حاصل کریں کہ اتنا بڑا فرعون اگر اس کی فرعونیت نہیں چلی تو میری فرعونیت کیا چلی۔ سمجھ گئے آپ؟ بس میرے بھائیو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ ایک بڑے بزرگ، نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ ہمارے نام پر ہماری جو تقسیم ہے نا، یہ میرے مولانا ہیں، یہ اس کے مولانا ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک بڑے بزرگ، انگریزوں کے زمانے میں ایسا ہوا کہ انگریزوں نے ایک قانون پاس کر دیا۔ انگریز بھی جو تھے، لوگوں کو، ملک کے لوگوں کو تقسیم کرو اور یہاں حکومت کرو، یہ ان کی پالیسی ہے، ان سے تھوڑا بہت انہوں نے بھی سیکھا ہے۔ تو ایک قانون پاس کر دیا۔ اب قانون پاس کیا تو ظاہر ہے حکومت ان کی، تو بھی مسلمان اور خاص طور سے علماء، جنگ آزادی اصل میں علماء اسلام نے لڑی ہے۔ یہ ملک جو آج آزاد ہے، اس کے پیچھے اہل اسلام کے خون کی قربانی ہے۔ علماء سڑکوں پر آ گئے، وہ عارف باللہ جو تھے انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، جو احتجاج کر رہے ہو کرو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے، انگریزوں کی جو حکومت تھی، اس کو یہ ظلم اور یہ غرور ہے، میں حاکم ہوں، میری حکومت ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ آج بھی یہ غرور ہے نا، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت اور طاقت کسی کے لیے نہیں۔ اس شخص نے اپنے متوسلین کو، یعنی ان کے جو مریدین تھے یا ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کو ایک بات کی نصیحت کی کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے روزانہ کے جو اذکار ہیں، مسلمان کے روزانے کوئی معاملات ہوتے ہیں، بھئی اتنی قرآن شریف پڑھوں، نمازوں کی پابندی کروں گا، تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا، اتنی نوافل پڑھوں گا، اتنی تلاوت کروں گا، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اتنے مرتبہ کلمہ توحید پڑھوں گا، یہ آدمی کے اعمال میں رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہارے جو روزانہ کے اعمال ہیں ان کے ساتھ ایک عمل بڑھا دو، اور وہ یہ کہ روزانہ 500 مرتبہ 5 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمے کا آخری حصہ ہے، لا حول ولا قوت، نہ غلبہ نہ طاقت، الا باللہ، مگر صرف اللہ کے لیے، العلی العظیم، جو بہت ہی بلند مرتبہ اور انتہائی عظمتوں والا، اس کے سوا کچھ اور ہے؟
اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل ہے؟ ارے کوئی اپنے بال جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہے، ہوا لگتی ہے جو بال ہلتا ہے، اس کے ہلنے میں بھی امر الہی شامل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا امر نہ ہو تو کسی کا بال نہیں ہل سکتا۔ کسی کے قانون کو پاس کر لینا اور کسی کی شریعت میں ہاتھ ڈال دینا بہت آگے کی بات۔ تو میرے بھائیوں، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے سارے اعمال کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اور اس کے ساتھ اپنی تلاوت، اپنا ذکر، اپنا درود شریف، اپنا استغفار، اور اس کے ساتھ ہی 500 مرتبہ روزانہ۔ 500 مرتبہ پڑھنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، 4 منٹ لگتا ہے 100 مرتبہ پڑھنے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ کوئی طاقت نہیں، کوئی غلبہ نہیں، مگر صرف اللہ کو جو بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اس کو نقل کیا اس واقعے کو، یہ سچا واقعہ ہے کہ چھٹا دن تھا، چھٹا دن، وہ انگریز جو سینہ تان کے چل رہا تھا کہ ہم نے ایک قانون پاس کر دیا مسلمانوں کے خلاف، چھٹا دن تھا اور اس کو اپنا قانون واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا، اس لیے کہ بات اللہ کی عظمتوں کی آ گئی، اللہ کی شان کی آ گئی۔ اللہ کی شان کے آگے کسی کی کیا غرور اور تکبر چل سکتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، وقت کے تعلق سے جو باتیں عرض کیا وہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی احتجاج ہو وہ بہت ہی پرامن ہونا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہ لیں، گورنمنٹ کی پراپرٹی جو ہے وہ ہماری پراپرٹی ہے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ احتجاج تو علامتی چیز ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلا کے عرض کرے، پروردگارا بندے آپ کے ہیں، حاکم حقیقی آپ ہیں، قانون آپ کا مانتے ہیں، دین اور شریعت آپ نے عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کرے، الہ العالمین آپ اس بات پر قادر ہیں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر امر پر پوری طرح غالب ہے، آپ اس پر قدرت اور غلبہ رکھتے ہیں کہ جو آپ کے دین کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کریں آپ اس کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔